الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس رمضان کے لیے میں نے مشکات کی کتاب الصوم کا انتخاب کیا ہے۔ اس کتاب پر چونکہ ایک جلیل القدر محدث علامہ ناصر الدین البانی تخریج کا کام کر چکے ہیں، اس لیے وہی روایات درس کے لیے منتخب کی جائیں گی جو ان کی تحقیق کے مطابق صحیح یا حسن ہے۔ چنانچہ ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ تعبیر ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی روایت جب بعض دوسرے طریقوں سے آئی ہے اس میں فتحت ابواب الجنہ کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح مزید وضاحت کی گئی ہے کہ وہ غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں پر معاف کیجیے گا، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، زنجیروں میں ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے وہ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف اوقات میں، مختلف تقریبات کے موقع پر، عبادات کے موقع پر یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جمعہ کا دن ہے، اس کی ایک خاص فضیلت اور اہمیت ہے۔ اسی طرح ذوالحج کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی بعض اور ایام، اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت کے لیے خاص کر رکھے ہیں۔ ان ایام و اوقات میں سب سے زیادہ اہمیت رمضان کے مہینے کی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہی مہینہ ہے جس میں اللہ کی کتاب نازل کی گئی، یہی مہینہ ہے جس میں وہ رات آئی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور مزید وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مہمات امور کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بشارت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے لیے، عنایت کے لیے، جنت کی طرف دعوت کے لیے اپنے بندوں کو مواقع فراہم کرتے ہیں۔ آگے کی روایتوں سے واضح ہوگا کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کیا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ چیز تو ہم عام مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو رجحانات میں تبدیلی آتی ہے، بحیثیت مجموعی ماحول میں تبدیلی آتی ہے، آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ایک خاص رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اگر ایمان ہی نہیں ہے،
یا وہ اس درجے کمزور ہو چکا ہے کہ اس کا ذہن کے ساتھ، فکر کے ساتھ، عمل کے ساتھ کوئی رابطہ ہی باقی نہیں رہا، تو پھر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر ایمان باطن میں موجود ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیادیں محکم ہیں، اور بندہ غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، عبادت کے معاملے میں بعض اوقات سستی یا غفلت دکھاتا ہے، تو اللہ کی عنایت سے وہ ایمان کی جو چنگاری اندر موجود ہے وہ اس مہینے میں بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ بیج جو پروردگار نے ہمارے اندر ڈال رکھا ہے، اگر اس کی کچھ بھی نشو و نما کی گئی ہے تو وہ اس میں برگ و بار لے آتا ہے۔ چنانچہ اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ جب یہ مہینہ آ جاتا ہے، اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی جنت کے لیے اپنے آپ کو منتخب کرانے میں کامیاب ہوں، اور یہ بات بارہا بتائی جا چکی ہے، اور قرآن مجید بھی اس کو جگہ جگہ واضح کرتا ہے، روایتوں میں بھی سامنے آئے گی کہ اصلی چیز جو بندوں سے مطلوب ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کریں، یہ بات سمجھیں، اس حقیقت کو پہچانیں کہ اس کائنات کا خالق کیا صفات، کیا سنن رکھتا ہے، ہم بندوں سے اس کے مطالبات کیا ہیں، اور اس نے ہمارے لیے آگے کی دنیا میں جو کچھ فراہم کر رکھا ہے اس کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ پاکیزگی ہر پہلو سے مطلوب ہے، اور اس کے حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کردار اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کی یاد دہانی میں ہوتا ہے۔ یہ یاد دہانی نماز میں بھی ہوتی ہے، حج میں بھی ہوتی ہے، عمرے میں بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر روزے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ روزے میں وہ جبلتیں جو اندر سے زور کرتی ہیں اور آدمی اس کا مقابلہ کرتا ہے، وہ جبلتیں ہیں کہ جن پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بندہ اطاعت کی نفسی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ تو اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے، جنت کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازے بند کرتا ہے۔ گویا بندوں کے لیے اس میں عنایت، بخشش، مغفرتی کا موقع ہوتا ہے، اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان پر بھی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہاں تو یہ وضاحت نہیں ہوئی، لیکن آگے روایتوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس سے مراد مردۃ الجن ہے، یعنی سرکش جن۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہی ساتھ ایک دوسری مخلوق قرآن مجید نے بتایا ہے دنیا میں موجود ہے، اور وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے واضح کی ہے کہ جس طرح ہمیں ارادہ و اختیار دیا گیا ان کو بھی دیا گیا ہے، اور یہ حقیقت بھی قرآن سے معلوم ہو جاتی ہے کہ ان میں نیکوکار ہیں، ان میں خدا کی بندگی کرنے والے ہیں، خدا کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن کچھ سرکش جن بھی ہیں، اور یہی ہے کہ جو ابلیس کی ذریت بن کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ گمراہی کے لیے اللہ کا قانون جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو برائی کا شعور دیا گیا ہے، انسان جب اس شعور کے باوجود برائی کی طرف لپکتا ہے، بار بار کی تنبیہ کے باوصف برائی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر شیاطین کو بھی در اندازی کا موقع دے دیا جاتا ہے۔ وہ وسوسے ڈالتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں، صحیح راستے سے ہٹاتے ہیں۔ تو انسان کے اپنے اندر جو داعیات موجود ہیں وہ تو رمضان میں بھی اسی طرح کام کرتے ہیں۔ برائی کے لیے ہمارے نفس میں جو ترغیب رکھی گئی ہے وہ بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ارادہ و اختیار میں جو ذوف ہوتا ہے وہ بھی بارہا غلط نتائج تک ہمیں لے جاتا ہے، لیکن شیاطین جن کی طرف سے جو وسوسے ڈالے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرماتے ہیں کہ ان کو روک دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو موقع دیا گیا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کریں،
یا اس کے دل میں کچھ باتیں ڈالیں یا اس کو کوئی غلط راستے دکھائیں تو ان پر پہرے لگا دیے جاتے ہیں یا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی غلطی کوتاہی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا سرکشی اختیار کرتا ہے تو اس کے داعیات میں ایک بہت بڑی قوت وہ اپنی طاقت سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے، اور یہ عنایت اس لیے کی گئی ہے کہ اگر سال کے 11 مہینوں میں بندوں سے کوئی بڑی غلطی ہوئی بھی ہے یا ان میں غفلت درائی ہے یا وہ صحیح راستے کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو کم سے کم اس مہینے میں انہیں موقع مل جائے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں اور اس کی رحمت اور اس کی عنایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ انسانی فطرت کے لحاظ سے اہتمام کیا گیا ہے، یعنی انسان جن چیزوں کو اس دنیا میں اختیار کرتا ہے ان میں اس کے رجحانات، اس کی افتاد طبع بہت کچھ کردار ادا کرتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ باہمی اخلاق میں بہت بلند مرتبے پر فائز ہوں گے، لیکن عبادات کا زیادہ رجحان نہیں ہوگا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ رجحان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لازمی چیزیں ہیں وہ تو ادا ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ آدمی نوافل کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، روزے رکھے یا اور اس طرح کے نیکی کے کام کرے جو اللہ کے تعلق سے ہمارے لیے مشروع کیے گئے ہیں، اس میں رجحان زیادہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ عبادات میں سے کسی خاص عبادت کی طرف وہ زیادہ مائل ہوتے ہیں، یعنی کوئی نماز پڑھنے کی طرف، کوئی روزے رکھنے کی طرف، کوئی حج کی طرف، کوئی عمرے کی طرف۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہاں عبادت میں سے بھی بعض چیزیں زیادہ محبوب ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ سجدے میں بہت لذت آتی ہے، کچھ کہیں گے کہ بس بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہیں، اس سے بہت تسکین ہوتی ہے۔ تو اس طرح گویا انسانوں کے رجحانات ان کی افتاد طبع ہے، جس کی بنیاد پر جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، فیصلے کی بنیاد تو سادہ اور واضح باتیں ہیں، لیکن اب کسی کا روزے رکھنے کا زیادہ رجحان تھا، کسی کا نماز کی طرف زیادہ تعلق تھا، کسی کو عام اخلاقیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت برتری عطا فرمائی تھی، کوئی لوگوں پر انفاق کرنے میں بہت فیاض تھا، تو جنت میں داخلے کے وقت بھی یہ جو پہلو ہے یہ ملحوظ ہوگا۔ تو یہاں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کے جو روزے کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں، یعنی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے تو خیر فرض کیے ہی گئے ہیں، لیکن اگر رمضان کے علاوہ بھی موقع ملے تو نفل روزے رکھیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اس طرح کے تمام معاملات میں ایک غیر معمولی توازن دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہوا شبہ کے بس کی چیز نہیں ہے، یعنی نفل روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، نفل نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، تہجد کا اہتمام بھی ہے، اخلاق عالیہ کا بھی وہ نمونہ کہ جس کو قرآن نے فرمایا کہ انک لا خلق عظیم۔ تو عام انسانوں میں چونکہ یہ تفاوت ہوتا ہے تو اس لیے یہ فرمایا ہے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے جس دروازے کو روزے کی رغبت رکھنے والوں کے لیے خاص کیا گیا ہے وہ ریان کے نام سے ہے، اور روزے دار ہی اس میں داخل ہوں گے، یعنی وہ جو روزے کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں، اس عبادت میں زیادہ اشتغال ان کو ہوتا ہے، یہ عبادت ان کو متوجہ کرتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزے سے رہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کر لیتے تھے، اور بھی نفل روزوں کی روایتیں موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس کی پیروی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بھی یہ رجحانات مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں۔ تو یہاں یہ بشارت دی ہے کہ لا يدخلہ الا الصائمون، یعنی یہ وہ دروازہ ہے جو انہی کے لیے خاص ہے۔ ظاہر ہے یہ بڑی عزت کی چیز ہے
کہ اللہ تعالیٰ دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو کسی کی عبادت کو سامنے رکھ کر، کسی کے اخلاق کو سامنے رکھ کر اس کے امتیاز کے ساتھ خاص کر دیں۔ تو یہ بڑی نعمتیں ہیں جو وہاں حاصل ہوں گی، جس طرح اس دنیا میں اس طرح کی خصوصیتیں انسان اپنے لیے عزت کی چیز سمجھتا ہے، تو جنت میں بھی ان کو پانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔